اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو یہ ملحد قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی اسلام نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پابندی لگا دی ہے کہ لباس ایسا ہو اور کھانا ایسا ہو تو چلنا ایسا ہو تو پھر بیٹھنا ایسا ہو، ایون کہ بندہ اگر واش روم میں جائے تو اس کا بھی بھائی یوں بیٹھیں یوں نہ بیٹھیں، یوں استنجا کریں یوں نہ کریں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسلام نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ اچھا، ضابطۂ حیات تو آزادی چاہتا ہے، تو کیا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے؟ ضابطہ کہتے ہی پابندی کو۔ اچھا، ضابطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قاعدہ ضابطہ کسی چیز کا، یوں ہے۔ قاعدہ ضابطہ کسی شے کا نہ ہو، ہاں، ٹھیک ہے، یہ یا آزادی ہوگی یا آوارگی ہوگی۔ اچھا دنیا میں کوئی بھی لوگوں کا جو معاشرہ ہے جی وہ بغیر کچھ ضابطوں کی پابندی کے چل ہی نہیں سکتا، جی، ایسا ہی۔ ٹھیک ہے نا۔ کمائی کے اپنے ضابطے ہیں، دوسرے سے مال لینے کے اپنے ضابطے ہیں، دوسرے کو مال دینے کے اپنے ضابطے، تو ہر شے کے ضابطے ہیں۔ ورنہ تو یہ ہوگا کہ بھئی میں روڈ کے اوپر مکان بنا کے بیٹھ جاؤں، کیوں جی؟ اللہ کی زمین ہے، میری مرضی۔ صحیح۔ تو کیا کوئی ضابطہ ہے یا نہیں کہ بھئی روڈ کے اوپر مکان نہیں بنانا، یا اپنے گھر کو اتنا ایکسٹینڈ کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا؟ جی، تو ضابطوں کے بغیر تو زندگی نہیں ہے۔ ضابطے کا مطلب کیا اصول ہے؟ ضابطے کا مطلب قاعدہ، قانون کہہ لیں آپ، قاعدہ قانون۔ قانون کہہ لیں، قانون ذرا زیادہ آسان لفظ ہوگا اس کے لیے۔ قانون کے بغیر تو ایک چھوٹا سا گھر نہیں چلتا۔ گھر کے اندر جو ہے 10 سال کا بچہ بولے میری مرضی چلے گی، تو بتائیے کوئی گھر کا قانون ہوگا یا نہیں ہوگا کہ کس کی چلے گی؟ 10 سال کے بچے کی چلے گی یا ابا کی چلے گی؟ صحیح۔ تو ہر جگہ پہ قانون ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے چیزیں کہی نا کہ دین نے ہر شے کے بارے میں ہمیں کچھ پابندیاں لگائی ہیں، جی، یہ ایک تعبیر کا فرق ہے۔ آپ اسے پابندیاں کہہ لیں یا اسے ہدایات کہہ لیں۔ صحیح۔ آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین نے ہر شے میں ہمیں ہدایت دی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو اگر کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بات کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں تو یہ اس پہ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں یا اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں؟ اور اس کو کیا یہ کہا جائے گا یار کتنے جو ہے نا وہ ظالم ماں باپ ہے، بچے کی آزادی چھین لی، بچے کا دل کر رہا ہے شیشے کے ٹیبل پہ الٹا کھڑا ہو جائے، باپ نے آزادی اس کی چھین لی، تو بھائی یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ رہنمائیاں ہیں، اور یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ دین نے ہر شے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، حتیٰ کہ ہاتھ دھونے میں، غسل کرنے میں، وضو کرنے میں، واش روم جانے میں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملحدوں کا اعتراض بھی ایسا بالکل یعنی کہ احمقانہ سا ہے۔ یہی ساری باتیں جب کسی انگریزی اسکول کے اندر پڑھائی جاتی ہے نا تو کہا جاتا ہے ہاؤ بیوٹیفل مینرز دے آر ٹیچنگ اس۔ ٹھیک ہے یار، کیا شاندار تعلیم ہے بھائی، دیکھیں ہمیں انہوں نے ناخن کاٹنے کے طریقے بتائے، تو ہمیں انہوں نے کھانا کھانے کے، تو نیپکن لگانے کے، تو ہمیں جناب وہ فورک اس ہاتھ سے پکڑنا ہے، تو جناب وہ کیا نام ہے اسپون اس ہاتھ سے پکڑنا ہے، کھانا ایسے کھانا ہے، اور یہ گلاس جو ہے نا اتنے ڈسٹینس پہ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ کیا بولے گا؟ یہ پابندیاں لگا دی، جینا حرام کر دیا، زندگی تنگ کر دی، کتنے ضابطے نافذ کر دیے۔ نہیں، اسے کہا جائے کہ مینرز ہیں، یہ مینرز ہیں، یہ آداب زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اس کی جامعیت، اس کی کاملیت اور اس کے کامل ضابطۂ حیات ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس نے ہمیں عقیدوں کے بارے میں بھی بتایا کہ عقیدے یہ رکھے جاتے ہیں، ورنہ بندہ اپنے خواب و خیال میں کیا عقیدہ بنائے گا؟ جس شے کو اس نے دیکھا نہیں ہے، جس شے کو اس نے سنا نہیں ہے، جس شے کو وہ اپنی سوچ سے پہنچ نہیں سکتا، تو اس بندے کی کامل جہالت میں خدا نے رہنمائی دے دی کہ جنت کے بارے میں یہ سمجھو، فرشتوں کے بارے میں یہ سمجھو، خدا کے بارے میں یہ سمجھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہالت کا ازالہ کر دیا، رہنمائی عطا فرما دی۔ اسی طرح عبادت کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے سکھا دی ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے سکھا دی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اس بات کی علامت ہیں کہ واقعی اسلام کامل ضابطۂ حیات ہے۔ ورنہ تو کیا ہوتا کہ اجمالی طور پہ بیان کر دیا جاتا خدا کو مان لو پھر جو مرضی کرو، تو پھر اس کے بعد جو ہمارے لوگ کرتے ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر جو مرضی کرو کے اندر تو حد ہی کوئی نہیں ہے، پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ تو کوئی انسانی معاشرہ جب تک کہ جنگلیوں وحشیوں پر مشتمل نہ ہو جائے،
तब तक वो ज़ाबितों का पाबंद रहेगा। ज़ाबिते ही जंगल के कानून और इंसानी मुआशरे में फ़र्क डालते हैं। जंगल का एक ही कानून है, जिसकी चलती है वो कर ले। शेर की अपने कमज़ोरों पे चलती है, वो उनका शिकार कर ले। उनकी अपने कमज़ोरों पे चलती है, नीचे वालों की, वो उनका शिकार कर ले। जहाँ पर हाथी की चली तो हाथी खा बैठे, जहाँ पर किसी और जानवर की चले वहाँ पर वो अपनी जो है ना करतूत कर बैठे। तो ये है जंगल। उसके मुकाबले में इंसानी मुआशरा क्या है कि उसमें हुदूद हैं, उसमें क़ुयूद हैं, उसमें पाबंदियाँ हैं, उसमें ज़ाबिते हैं। तो ये ज़ाबिते होना इंसानियत की दलील है। जो बंदा ये कहता है कि ज़ाबिते नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान नहीं है, बल्कि उसको उठा के जंगल का रुख उसका कर देना चाहिए।